بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ نے اور ہم نے بچپن سے سنا ہے دو اسلامی ہیروز کے متعلق، جو ہمارے بڑے مشہور جنگجو ہیروز ہمیں پڑھایا جاتا تھا، اور عام طور پر یہ ہے کہ ہر آدمی ان کے متعلق جانتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، جو 10ویں صدی عیسوی میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت وسیع فتوحات کی، حتیٰ کہ سومناتھ کا مندر فتح کیا، اس حوالے سے مشہور ہیں وہ۔ دوسرے ہی ہمارے ہیرو تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو 11ویں صدی عیسوی میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے شمار فتوحات کی اور انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ آج کل آپ نے میڈیا میں ایک اور شخصیت کا تذکرہ سنا ہوگا، وہ ہیں ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی بھی ایک اسلامی ہیرو ہیں جو ترکی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کے متعلق پہلے زیادہ نہیں پڑھایا گیا، یا ہم انہیں زیادہ بہتر طور پر اس انداز میں نہیں جانتے تھے جس انداز میں ہم صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی وغیرہ کے متعلق جانتے ہیں۔ تو آج کل اس ارطغرل غازی جو ہیرو ہیں ترکی کے، اور سچے ہیرو ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، وہ خلافت عثمانیہ جو آج کے 40 ممالک پر مشتمل ہے، اور 600 سال تک یہ خلافت رہی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا۔ اور آپ کو شاید آپ کی یادداشت میں ہو کہ بر صغیر میں اسی خلافت کے خاتمے کا جب اعلان ہوا تو یہاں پر ایک بہت بڑی تحریک چلائی گئی، تحریک خلافت، جسے مولانا محمد علی جوہر وغیرہ نے لیڈ کیا۔ بہرحال یہ جنگ عظیم میں یہ خلافت ختم ہوئی، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کا آج کل بہت چرچا ہے، پاکستان میں بہت چرچا ہے۔ اس چرچے کی وجہ ایک ڈرامہ ہے جو پی ٹی وی ہوم پر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خواہش اور حکم کے مطابق دکھایا جا رہا ہے۔ اور جب سے اس ڈرامے کی ڈبنگ اردو میں کی ہے پی ٹی وی نے، تو یہ اپنی مقبولیت کے عروج پر چلا گیا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں اس وقت مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ یوٹیوب پر یہ ڈرامہ موجود ہے، نیٹ فلیکس پر یہ ڈرامہ موجود ہے، ڈیلی موشن اور پتہ نہیں کون کون سے پلیٹ فارم پر یہ ڈرامہ موجود ہے، اور پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے 1914 سے بننا شروع ہوا ہے، اور یہ 2019 تک جو ہے یہ باقاعدہ 4-5 سال اسی ریلیز ہوتا رہا ہے۔ اس کی کوئی 150 کے قریب قسطیں ہیں، اس کے کوئی 5 سیزن اس کے بنائے گئے ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں اسے ڈب کیا گیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پہلے ہی دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی مقبول ہوا جن ملکوں میں اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کی 14 سے زیادہ اس مختلف زبانوں میں ڈب ہوا ہے، لیکن اسے بام عروج اس وقت حاصل ہوا ہے۔ اب ریکارڈ اس نے دنیا کے ورلڈ ریکارڈ اس وقت قائم کیے ہیں جب اسے اردو زبان میں ڈب کیا گیا ہے۔ تو یہ ارطغرل غازی کا یہ جو ڈرامہ اتنا مشہور ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ تکنیکی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ شاہکار قسم کا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈرامے کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ دیکھیں، اس کا پلاٹ دیکھیں، اس کے کردار دیکھیں، اس کے ڈریس دیکھیں، اس کے سیٹس دیکھیں، اس کے ڈائیلاگ دیکھیں، تو اس میں ہر لحاظ سے یہ شاہکار ہے۔ لیکن اس کی مقبولیت کے ریکارڈ توڑنے کی وجہ صرف اس کے ایلیمنٹس کا تکنیکی طور پر بہتر ہونا ضروری نہیں ہے، یا بہت بہتر ہونا ضروری نہیں ہے، یا یہ بھی اس کی وجہ نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ اخراجات کیے گئے ہیں اور حکومت ترکی نے سرکاری طور پر بھی اس ڈرامے کی مدد کی، اور اسی کے تعاون سے یہ ڈرامہ تیار ہوا اور دکھایا جا رہا ہے۔ اصل میں اس میں مختلف دوستوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ میری رائے کے مطابق اس ڈرامے کی مقبولیت کے پیچھے مسلمانوں کے اجتماعی لاشعور میں چھپی ہوئی وہ غلبہ اسلام اور وہ جذبہ اسلام اور اسلام کی نشاط ثانیہ کی تڑپ کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ یعنی کہ اس ڈرامے کے ذریعے ہم لاشعوری طور پر
ہم اپنے ان جذبوں کی تسکین ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. اور شاید اسی جانب علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو اس کی ہمیں علامہ اقبال کی اس تڑپ کی جو جھلک ہے وہ اس ڈرامے کی ویورشپ میں بھی کہیں نہ کہیں اس سے کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگرچہ یہ ڈرامہ ہے، یہ فکشن ہے، لیکن اس کی مقبولیت کا جو بام عروج ہے وہ ایک تو اس کے پیچھے وہ سچی کہانی ہے جس کی بنیاد پر یہ ڈرامہ تیار کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ مسلمانوں میں وہ غلبہ اسلام اور اسلام میں اسلامی نشاط ثانیہ کی تڑپ کا جذبہ اور اس کا محرک شامل ہے. خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ.